میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں ڈالا ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے ڈالا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہوگی، پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں ہر ایک کو ایک کو کھڑا ہونا ہے، اور یہ زندگی کیسے گزری اس کا حساب ہے۔ اور پھر دو ٹھکانوں میں سے ایک ہے جنت ہے، جہنم ہے، اور وہی ٹھکانہ ہے۔ باقی یہ سارے گزرنے کے گزرگاہ ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نوجوان کا امتحان ہوتا ہے تو وہ امتحان سے پہلے بھی تیاری کرتا ہے اور بڑی ایک فکر کی حالت میں امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھا، وہ نہیں پڑھا، یہ کیسے تھا، وہ کیسے تھا، اسی میں گم ہوتا ہے۔ اور وہ جو امتحان گاہ میں کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ کرسی نرم ہے یا سخت ہے۔ اس کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے کہ میں کمرے کے بیچ میں بیٹھا ہوں یا ایک طرف بیٹھا ہوں۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو سوال ہے اس کے جواب مجھے آتے نہیں آتے بس۔ تو میرے بھائی دوستوں، دنیا میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ابھی جائیں گے اور آنکھ بند ہوگی اور لوگ ہمیں دفن کر کے جا رہے ہوں گے، اور ان کے جوتوں کی جانے کی آواز بھی ختم نہیں ہوگی کہ منکر نکیر پہنچ جائیں گے۔ اور پہلا ہی سوال ایسا سوال ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا رب کس کو جانا تھا۔ یہاں بھی ہمارے جہاں نظام قبائلی ابھی چل رہا ہے، خاندانی سلسلے چل رہے ہیں، بلوچستان میں، سندھ میں، یہ خیبر پختونخوا میں، وہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اب ہر بچے کے لیے گھر بنتا ہے، اور وہ ایک گھر تھا 5 7 8 گھر ہو گئے، پھر ان بچوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اب 50 60 گھر بن گئے، اب یہ ایک بستی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہوتا تھا تو عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ اب یہ سارے فلاں کی اولاد ہیں، آل فلانا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کے چاروں طرف ایک دیوار کھینچ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ دار ہے بنو فلانا کا، دادا جان کا پردادا جان کا نام ہے اور یہ بنو فلانا ہے۔ تو وہ جو چچا، وہ جو دادا جان ہوتے تھے، جب تک ان کو حیات اللہ نے دی تو وہ سارے قبیلے کے بڑے ہوتے تھے، سارے میرے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، نواسے ہیں۔ تو اب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ خود نہیں طے کر سکتے تھے، وہ جا کے نانا جان دادا جان کے پاس جاتے تھے کہ جی بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، تو فلاں جو ہے ہم سوچ رہے تھے اس سے کریں۔ تو آپ جتنا سوچیں، لیکن دادا ہاں کرے گا تو چلے گی بات آپ کی، نہ کرے گا تو نہیں چلے گی۔ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو دادا کے پاس لے جاتے تھے کہ جی وہ بچہ بیمار ہے اور فلاں علاقے میں دور کراچی جانا ہے علاج کے لیے، یہاں علاج نہیں ہے اس کا۔ تو وہ کہتا تھا اچھا نہیں جاؤ جاؤ، گاڑی کا میں انتظام کرتا ہوں۔ یعنی کسی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے، میرا میری اولاد ہے، جو ان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ مجھے سنبھالنا ہے۔ اور ہر چیز میں وہ بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف سمجھتے تھے کہ ہمیں اسی کی طرف جانا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ اس کو کہتے تھے رب الدار، کہ سارے جو قبیلہ ہے اس کا بڑا ہے، اس کی چلتی ہے قبیلے میں، اس کو ناراض کر کے تم اس قبیلے میں نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، ساری کائنات بے بس ہے اس کے حکم کے بغیر، وہ اجازت دے گی تو کچھ ہوگا، وہ اجازت دے گا، اس کی ذات سے اجازت ملے گی تو ورنہ کچھ نہیں۔ اب وہ سوال پہلا قبر میں ہے کہ تمہارا رب کون تھا؟
کہ تمہیں جب تمہارا کوئی مسئلہ اٹکتا تھا وہ کدھر جاتے تھے؟ اب کبھی تو میں اپنی دکان کی طرف دیکھتا تھا، کبھی میں ڈاکٹر کے پاس دوڑ لگاتا تھا، کبھی میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو وہ چکرا جائے گا، کیونکہ اس وقت زبان نہیں بولے گی، اس وقت دل کی بات نکلے گی۔ وہ کہے گا میرا رب کون تھا؟ اب وہ سوچ میں پڑ جائے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس نے ایک رب کو رب بنایا نہیں تھا، مانا نہیں تھا۔ بیچ کے اتنے سارے جو واسطے ہیں اس نے سمجھا کہ بارش سے ہوتا ہے، موسم سے ہوتا ہے، صدر سے ہوتا ہے، وزیر سے ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا ہے، بندوقوں سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے سب کچھ۔ اب زندگی کس بات پہ گزر رہی ہے کہ میری بیوی مجھ سے یہ چاہتی ہے، میرے بچے مجھ سے یہ چاہتے ہیں، میرا باپ مجھ سے یہ چاہتا ہے، بھائی یہ چاہتا ہے، میرا پنجابی ہونا پٹھان ہونا یہ چاہتا ہے، میرا اردو بولنے والا یہ چاہتا ہے، میرا زمیندار ہونا مجھ سے یہ مانگتا ہے، میرا دکاندار ہونا مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ 24 گھنٹے میں خود آدمی سوچ لے کہ کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے۔ وہ اتنی سی بات ہے دین کہ ایک آدمی اپنی زندگی اس بات کو دیکھ کے گزار رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہے تو ہم فقیر تو ایک پیسے پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، شکل تو باقی ہے، اللہ کا فضل ہے، شکل تو باقی ہے، لیکن کہاں شکل اور کہاں حقیقت، کہاں شیر کی تصویر اور کہاں شیر۔ اللہ کا فضل ہے، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو عام طور سے دیکھنی ہے کہ 1:30 بجے نماز کو، ارے اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کبھی اس کو کم نہ سمجھا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو چلو اللہ رب العزت نے بلایا ہے، چلو چلو۔ مؤذن نے کیا کہا، آ جاؤ نماز کی طرف، تو ہم نے کہا ہاں چلتے ہیں نماز کی طرف۔ وہ جو اگلی بات ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کی خاطر نمازوں کی طرف دن میں 5 دفعہ جا رہے ہیں، کامیابی کے لیے جا رہے ہیں یا ابھی وقت ہو گیا پڑھنی ہے نماز؟ سوچنے کی یہ چیز کہ دین اصل میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو پہچانے، جو اللہ کو جتنا اللہ کو پہچانا اس کو اپنی دکان چھوٹی نظر آئے گی، مال چھوٹا نظر آئے گا، ہتھیار بندوقیں چھوٹی نظر آئیں گی، حکومت چھوٹی نظر آئے گی، کیونکہ اللہ کو پہچانا اس نے۔ اور جتنا جتنا یہ چیزیں بڑی لگ رہی ہیں، اس سے خود پتہ چلا کہ اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ورنہ یہ چیزیں بڑی نہیں لگتی۔ یہ جو لفظ اللہ اکبر ہے، ہمارے حضرات کبھی کبھی اس کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو چونٹی سے بڑی، چونٹی سے بڑا چوہا، چوہے سے بڑی بلی، بلی سے بڑا کتا، کتے سے بڑا گھوڑا، گھوڑے سے بڑی بھینس، بھینس سے بڑا پہاڑ، اور پہاڑ سے بڑا اللہ۔ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ یہ بلی کتا چوہا یہ سب آپس میں چھوٹے بڑے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کا معاملہ آیا تو یہ سارے چھوٹے ہیں، کوئی ان کی سب چھوٹے۔ بڑائی تو ہے ہی اللہ کی، یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اسی کو مانگ کے ہم نے کہا چلو یہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، ورنہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے چھوٹے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کو جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس نے یہ بھی پہچانا کہ بڑا تو اللہ ہی ہے، بڑا اللہ ہی ہے۔ اب وہ جو واقعات مولانا سنا رہے تھے عصر کے بعد، کہ ایک آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بڑا تو اللہ ہی ہے، تو بادشاہ اس کو، بچہ ہے وہ، بادشاہ اس کو بلا رہا ہے اور دھمکا رہا ہے اور کیسے کیسے ڈرانے کی، ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیسے ہٹ سکتا ہے؟
جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ کرو جو تمہیں کرنا ہے. ہاں تدبیر سوچیے کہ اچھا یہ تو اس کا معاملہ تو نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ایسا کرو مجھے مار دو لیکن میرا کلمہ پڑھ کے مروں گا میں، اور سارے مسلمان ہو جائیں گے، بس مجھے یہی چاہیے. ایک آدمی کی دل کی چاہت یہ بن جاتی ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ کن چیزوں کے چکر میں پڑ گئے. یعنی یہ کوئی عقلی چیز نہیں ہے کہ دماغ میں آ گیا بس ہو گیا، میں اس کو بیان کر لیتا ہوں یہ ہو گیا، میں لکھ لیتا ہوں اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن میری زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ جیسے زمیندار کی زندگی کی بنیاد اس کی زمیندار ہے کہ میرے پاس اتنی زمین ہے اور میں اس میں یہ کاشت کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، میرے پاس مشینیں ہیں، پانی کا معقول انتظام ہے، فلانا ہے چلانا، یہ اس کی زندگی ہے. اور کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ فصل جو ہے بڑھانے کا یہ طریقہ ہے وہ طریقہ ہے، تو پوری توجہ سے سن رہا ہوتا ہے. بھائی میرے جیسا آدمی کو دھیان میں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، وہ پوری دھیان سے سن رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی ایک بنیاد ہے. بنیاد تو ہے یقین کہ میرے کام چیزوں سے پیسوں سے بنے گا اور مجھے پیسے ملیں گے زمیندار سے. اب محنت اس کی زمینداروں پہ ہے کیونکہ یقین ادھر ہے. ہمارے کسی بڑے سے پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ استقامت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ دکاندار سے پوچھو، گرمی سردی، یہاں تعلیم ہوگی ذرا گرمی ہو رہی ہے تو ساتھی الگ الگ بیٹھے ہیں، وہ دور کوئی وہاں بیٹھا ہے، لیکن دکاندار دکانوں پہ اپنے بیٹھے ہوئے، وہ ان کی دکان نہیں بند رہی گرمی کی وجہ سے. کبھی کیا کریں، کام بنیں گے پیسوں سے، پیسے ملیں گے دکانوں سے، تو میں دکان کیسے بند کروں؟ صبح 9 بجے کھلتی ہے، رات جو بھی ٹائم ہے 10 بجے 8 بجے وہ بند نہیں ہوتی پہلے. اور بازار میں کسی کی دکان بند ہے، سارے بازار والوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ دکان بند ہو جائے. تو استقامت تو یہی ہے، یقین ہے مال پہ، محنت ہے دکان پہ کیونکہ دکان سے مال ملے گا. اور میرے بھائیو جیسے یقین ہوگا اللہ پہ اور نمازوں سے اللہ ملے گا، نمازوں سے اللہ ساتھ ہو جائے گا، کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے، تو پھر محنتیں نماز پہ ہوں گی، دکان میں ہوگی. جیسے آج بھی نماز ہے پڑھتا ہوں، محنت دکان پہ ہے، دکان سے ملتا ہے، نماز سے ملتا تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں پڑھوں گا ضرور. تو آدمی ایسا ہو جائے جب اللہ پہ یقین ہوگا تو وہ کہے گا ملتا تو ہے اللہ سے، محنت میں نماز پہ کروں گا تو دکان پہ بھی چلا جاؤں گا. ہمارے حضرات نے کبھی ایک دفعہ اس کام کو اسی طرح سمجھایا کہ جہاں پہ تم نے دنیا رکھ دی وہاں پہ دین کو رکھ دو، اور جہاں پہ دین رکھا ہے وہاں پہ دنیا کو رکھ دو. کہ جب کام بنتے ہیں اللہ سے اور نمازوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، ہم نے تو سمجھا ہوا تھا کہ کام بنتے ہیں پیسوں سے، دکانوں پہ پیسے ملتے ہیں، تو ہم 27 دن دکان کرتے تھے اور 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے کہ بھئی یہ بھی اچھا کام ہے کرنا چاہیے. چلہ بھی لگ جاتا تھا سال کا، 4 مہینے بھی باز کے لگ جاتے تھے، لیکن کام بنتے ہیں دکان پہ. اس یقین کے ساتھ تو تھوڑا بہت نہ ہونے سے تو یہ بھی 1000 گنا بہتر کہ ہماری تبلیغ کچی نہ ہونے سے اچھی. لیکن پہنچنا کہاں تھا، مقصد کیا تھا کہ کیسے بنے کہ جہاں دین کو رکھا ہے وہاں دنیا رکھا ہے. کام تو بنتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، اعمال پہ محنت سے. تو 27 دن اس میں لگو، 3 دن دکان بھی کر لو. کام تو بنتے ہیں اعمال سے، لوگوں کو اعمال پر لانے سے، اعمال کی محنت سے. تو 22.5 گھنٹہ اعمال کی محنت اس میں لگو، 2.5 گھنٹہ کر لو کوئی اپنا کاروبار بھی، 2.5 گھنٹے کے لیے دکان کھول لو، کوئی بات نہیں.
کہ جہاں پہ دین رکھا ہے وہاں دنیا بھی رکھتے ہیں، کہ دین کے لیے 40 دن کافی ہے سال میں، ٹھیک ہے بہت اچھا، 40 دن لگا دو دنیا کو اپنی کاروبار کو، اور 325 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جب کام اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ تو میرے بھائی دوستو، دین اور یہ محنت سراسر عملی محنت ہے۔ اس عمل تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ ان باتوں کا نہیں ہے، باتوں کے بعد کیا ہوا مسئلہ یہ کہ زندگی کو بدلنے کی نیت ہوئی، کیونکہ زندگی بدلنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ جو مولانا نے اشارہ ہی کیا، اندھوں والی بات ہمارے حضرات کی بات ہے، فرماتے تھے کہ ایک نابینا ہے، پاؤں سے معذور ہے، اس کو یہاں سے جانا ہے مثلا لاہور، تو چلا جائے گا، دیکھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا۔ اچھا چلو ایک دوسرا اس کو رابر ہم دے دیں تاکہ آسانی سے پہنچ سکے، لیکن رابر بھی اسی طرح نابینا، پاؤں سے معذور، اب چلا جائے گا تو اور معذوری۔ اچھا چلو 10 ساتھی، پوری جماعت 12 ساتھی کو بنا دو، لیکن سارے پاؤں سے معذور اور نابینا، بھائی وہ تو جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے معذوری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک لقمہ گلے سے تک جب پہنچتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس کے لیے صحت بنوں، بیماری بنوں؟ اور وہ مائیں بچوں کی محبت میں، بیٹا ایک اور لقمہ کھا لے، ایک اور لقمہ کھا لے، ارے یہ تو دیکھو یہ بیماری، یہ لقمہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، مسئلہ اس لقمے کا نہیں ہے، مسئلہ اوپر سے جو فیصلہ آ رہا ہے اس کا ہے، جو حکم ہے اس حکم کا تعلق اعمال سے، عمل ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ، پھر یہ ساری تھوڑا بھی بہت ہے، خالی ہاتھ بھی کافی ہے، اور اعمال سے ٹھیک نہیں کیے تو قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ کتنا مال جمع کرو گے، قارون جتنا کام تو اس کا بھی نہیں بنا، کتنی بڑی حکومت چاہتے ہو فرعون جتنی، کام تو اس کا بھی نہیں بنا۔ جہاں جہاں نظر جاتی ہے نا باغات، قوم سبا ایسی شاندار باغ کہ ایک دروازے سے داخل ہو خالی ٹوکری سر پہ، اور دوسرے دروازے سے نکلو تو ٹوکری بھری ہوئی، اتنے پکے ہوئے پھل ہر وقت دکھ رہے ہیں۔ اب ایسا باغ بنا کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مارے گئے وہ، کیونکہ مسئلوں کا حل، مسئلوں کا بننا بگڑنا یہ اللہ نے مخلوق کو رکھا ہی نہیں ہے۔ باغات بنا لو، قوم سبا کو یاد کرو، مال جمع کرنا ہے کر لو، لیکن قارون کو یاد کرو، کہاں جا رہے ہو؟ اور میرے بھائی دوستو، یہ کوئی یعنی واعظ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو سوچنے کی چیز ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہونا کیا چاہیے، ہو کیا رہے۔ یہ ساری محنت ایک عملی محنت ہے، اس میں بیچ میں بولنا بھی آتا تو ہے، لیکن بولنا اس میں محنت کا حصہ ہے تو قیمتی ہے۔ ایک آدمی یعنی کام شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بارے میں پریشان ہے کہ میرا کیا حال ہے، ٹھیک ہے چلہ لگا، 4 مہینے لگا، ملکوں کا سفر ہوا، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن جب جیب خالی ہوتا ہے تو پریشان، اور جب جیب بھرا ہوا ہے تو مطمئن۔ اب وہ سارے بیان اگر اس لیے ہیں کہ اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے پھر تو صحیح ہے۔ انفرادی دعوت لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مال سے نہیں ہوتا ہے، دیکھو قارون کے پاس اتنا مال تھا، نہیں بنا نا اس کا، یہ اگر اس لیے کہہ رہا ہے، اگر یہ میری محنت کا حصہ ہے تو پھر تو بہت اچھا، کہ میں پریشان ہوں اپنے بارے میں کہ میرے یہ دل کے اندر مال کا یقین آیا ہوا ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے، چلو بھئی اس کے بارے میں اس کا علاج کرو۔ ایک آدمی کو بیٹھ کے سمجھاؤ، دوسرے کو سمجھاؤ، تیسرے کو سمجھاؤ۔ اگر اس محنت کا حصہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تبلیغ میں بیانات تقریروں کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اب وہ ٹیپ کر کے لے جا رہے ہیں اور ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور وہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، اور کاپیوں میں لکھے جا رہے ہیں۔ لکھو،
لیکن اس کا تبلیغ سے کوئی واسطہ نہیں. تبلیغ کیا کام ہے؟ یہ محنت جو چالو کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ وہ محنت ہے کہ اگر یہ وجود میں آ گئی تو لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فیصلے فرمائے گا. اور ایک دن صبح اٹھیں گے اور حال دلوں کا وہ ہوگا جو 800 سال پہلے تھا. یہ بیانوں سے تھوڑی ہوتی ہے بات. لوگ پریشان ہوں گے اپنے یقین کے بارے میں، اپنی نمازوں کے بارے میں، سنت کی اتباع میں کمیاں نظر آئیں گی. دھیان کا تو جو حال ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کا دھیان آتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور شاید اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے. تو اب یہ آدمی اگر اپنے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو پریشان تو ہونا چاہیے اس کو. کہ اعلان کیا کرتے ہیں کہ دوستو بزرگوں، ساری کی ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میری دکان میں نہیں ہے، میرے کاروبار میں نہیں ہے، وہ جتنے اسباب میں نے بنائے ہوئے ہیں نا، وہاں سے میری کامیابی کام بننا، میرے کاموں کا بنا یہاں ہے نہیں. ساری کی ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ رب العزت نے اس کامیابی کو، اب پھر وہی بات ہے، میری دکان میں نہیں رکھی ہے، میرے کاروبار میں نہیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی اعمال میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے. تو کامیابی رکھی ادھر، محنت ہو رہی ادھر. اس کے بغیر تو چلو کوئی بات نہیں، اس سال کا چلہ تھوڑا مؤخر ہو جائے، لیکن دکان کا کیا کریں؟ یہ نہیں کہ بھائی چلہ کیسے، دکان بند ہو جائے کوئی میرے چلات کا کیا کریں؟ وہی بات ہے کہ جہاں دین کو رکھا ہے وہاں دنیا کو رکھ دو، دنیا کو رکھے وہاں دین کو رکھ دو. کہ میرے کام تو میرے چلے سے چلیں گے، میرے کام تو میرے گشت میں چلنے سے، اللہ ساتھ ہوگا نا. دکان کو کھولنے سے اللہ ساتھ نہیں ہوگا، دعوت دینے سے اللہ ساتھ ہوگا، نماز پڑھنے سے ساتھ ہوگا، ذکر کرنے سے، دعا کرنے سے ساتھ ہوگا. وہ جو ایک درجہ ہے کہ دکان بھی دین بن جاتی ہے، وہ درجہ اس سے پہلے نماز دین بنتی ہے. پہلے نماز دین بنے. ہمارے بڑے ہیں، وہ فرماتے تھے افسوس کے ساتھ کہ لوگوں نے معیشت کے اسباب میں لگنے کو دنیا سمجھ لیا. زندہ رہنے کے لیے جو کام کرتے ہیں لوگ، کاروبار ہے تو زمیندارہ ہے تو تجارت، تو جو بھی ہے، تو معیشت میں کے اسباب میں لگنا یہ دنیا نہیں ہے. فرمایا کہ جس کام میں آدمی اللہ کو پہچان کے اللہ کے دھیان سے لگتا ہے وہی دین ہے، اور جس کام میں اللہ کو بھلا کے اللہ کو پہچانے بغیر لگتا ہے وہی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال نہیں سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال نہیں بتائی، وہ 3 آدمی کتنے اونچے دینی کام میں لگے ہوئے. یعنی دینی کاموں میں اس سے اونچے کام نہیں ہے کہ ہر خیر کے کام میں مال لگا رہے، خطرناک سے خطرناک میدانوں میں گھس کے اپنی جان خطرے میں ڈال کے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے جان چلی گئی. بہت بڑا کام ہے. اور دین پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، عالم ہیں، اور اس سے کتنا بڑا کام کوئی ہوگا، بہت اونچے کام. لیکن اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو ان کاموں میں اللہ کے لیے لگتا نا. اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو لوگوں کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہے، اور جب لوگ کچھ نہیں ہے تو ان کی واہ واہ کیا چیز ہے. لیکن یہ اتنے اونچے کاموں میں لگے مگر نہ اللہ کو جانا، نہ اللہ کا دھیان کیا، تو اتنے بڑے کام دنیا بن گئے. اب نماز کی شکل ہے، لیکن نماز میں بیٹھے سوچ دکان کو کیوں رہے کہ کام تو میرے وہاں بنتے ہیں. اللہ کو نہیں پہچانا
کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کام تو وہی بناتا ہے، تو کیسے کیا دکان؟ آدمی اپنے آپ کو سمجھائے کہ کیا سوچا ہوں میں، کام تو یہاں بنیں گے جہاں میں کھڑا ہوں، اور جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ بنائے گا۔ تو دھیان تو یقین کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ نماز میں دھیان نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یقین ہوتا کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، تو دھیان بھی نہیں ایسے ہٹتا۔ جہاں سے ہونا سمجھا وہیں پہ دھیان ہے۔ اور وہ لوگ، میں نے کہا ایک درجہ ہے کہ جس میں آدمی کی دکان بھی دین بن جاتی ہے، وہ ہے درجہ۔ لیکن وہ درجہ کن کا ہے کہ نماز تو نماز، دکان پہ بیٹھے بیٹھے خریدتے بیچتے، پیسہ آ رہا ہے پیسہ جا رہا ہے، لیکن اس پیسے کا آنا پیسے کا جانا، چیزوں کا بکنا، یہ چیز ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ ادھر نماز دکان سے غافل نہیں کرتی، ادھر دکان نماز سے نہیں غافل کرتی۔ دکان میں یہ ایسے ہوتے تھے جیسے آدمی نماز میں ہونا چاہیے، تو نماز میں محنت کرتے کرتے ایسے بن گئے کہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی وہی چیز دل میں ہے جو نماز میں ہے، کہ کام تو وہ بناتا ہے۔ ہمیں دکان، ہمارے حضرات کہتے تھے کہ مسلمان کا ہر کام دین ہے، لیکن شرط بتا دیتے تھے کہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح یقین کے ساتھ اپنے وہ جو بھی کام ہے جس کو دنیا سمجھا جا رہا ہے اس میں لگے، کاروبار ہے، تجارت ہے، زمیندارہ ہے، حکومت بادشاہت ہے، یقین کے ساتھ لگے کہ میں ساری ملک کا حکمران ہوں، میں بالکل بے بس ہوں، میری حکومت سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگلا سوال کہ پھر کیوں دکان سے کچھ نہیں ہوگا تو دکان پہ جاتے کیوں؟ اس لیے جاتا ہوں کہ دکان پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکان کے بارے میں جتنے حکم دیے مجھے پورے کرنے۔ دکان بڑھے گھٹے، ہاتھ سے نکل جائے، 4 دکانیں ہو جائیں، ہوتی رہے، میں دکان پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں مجھے وہ کر کے دکھانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکانداروں کے لیے بتایا ہے، بس میں اس لیے جا رہا ہوں۔ 2 شرطیں کہ صحیح یقین کے ساتھ آدمی کام میں لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے دکان میں لگے، یا جو بھی کاروبار ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اتنی دیر لگے جتنی دیر اللہ کا حکم ہے، حکم بدلا تو چھوڑ کے بھاگے۔ ادھر اذان ہوگی ابھی بھی دکان پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ بھی دین ہے یہ دین نہیں ہے۔ 3 شرطیں، یہ 3 چیزیں حاصل کر لے گا آدمی تو واقعی بیوی بچوں میں بیٹھا یہ بھی دین ہے، بالکل دین ہے۔ لیکن جیسے جانور بلی بچوں کو پالتے ہیں، اگر ویسے ہمارا بھی پالنا ہے، جانور بھی بڑے پیار سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو اتنا پیار اگر ہے ہمارا بھی بچوں سے تو یہ دین نہیں ہے۔ دین تو اس وقت بنے گا کہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو بیوی بچوں میں بھی بیٹھا اسی طرح بیٹھا ہوں کہ میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں شادی کی بات ہے وہاں ساتھ ساتھ تقوی کی بات ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں ظاہراً جو مرد آتا ہے گھر میں تو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں چیزیں ہیں، تو یہی تو ہے مصیبت، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بیوی بچے میں جاؤ اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے یہاں زندہ کروں گا۔ اس لیے آیا ہوں میں کہ میرا گھر اس لیے نہیں کہ مجھے راحت پہنچے، راحت اللہ بعد میں دے گا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کی مان کے دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہاں زندہ کر کے دکھاؤ، پھر اللہ راحت دے گا، بہت راحت دے گا۔ لیکن صحیح یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور پھر اس کام میں اتنی دیر تک لگنا جب تک کہ اللہ کا حکم دوسرا نہ آ جائے۔ اب میرے بھائی دوستوں، اس کے لیے قوت چاہیے،
کہ گھر پہ جا کے آدمی بھول جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر اس کو سیکھ کے اور پھر نمازوں میں اس کو چلا کے اور اللہ سے مانگ کے اور اس کے لیے قربانیاں دے کے جب نماز کے اندر تھوڑی سی اس بات کی جھلک آئے گی کہ اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ کرتا ہے، تو آدمی 20 فٹ اونچا پہنچا ہو مثلا اس میں، تو گھر آ کے شاید 15 فٹ باقی رہے، 10 فٹ باقی رہے، پھر نکل جائے، پھر محنت کرے۔ لیکن وہ جو اللہ سے ہونے کی بات کو زندگی کی بنیاد بنانی ہے، یہ کام ہے۔ کتنا ہو گیا، ایک دفعہ ہمارے حضرات نے بہت صاف بڑی وضاحت سے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کام ہو نہیں رہا ہو تم سمجھو گے کام ہو رہا ہے، وہ بڑے بڑے مجمع جمع ہو رہے ہیں اور دور دور دنیا کے کناروں تک جماعتیں جا رہی ہیں لمبے لمبے اوقات کے لیے، لیکن اگر محنت کرنے والے یہ جو 6 صفات ہیں، یقین ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، اکرام ہے، اخلاص ہے، یہ احساس کہ یہ ساری صفات ان اعمال کے ساتھ صفات کرنا، یہ چیز مجھے ساری دنیا والوں کو سکھانا ہے، میری ذمہ ہے۔ اگر ان چیزوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو کام نہیں ہو رہا، چاہے مجمع جتنا بڑھ جائے، ساری دنیا چلے لگانے لگے، لیکن اگر محنت کرنے والوں کے دلوں میں یقین نہیں بڑھ رہا ہے تو محنت نہیں ہو رہی ہے۔ محنت اس چیز کا نام ہے، یقین کا بڑھنے کی یقین کی جو فکر ہے یہ ہے محنت، ورنہ پھرنا تھوڑی خالی محنت ہے۔ ملکوں کا سفر، 10 ملکوں کا سفر کر لیا، یقین آگے بڑھا تو بہت اچھا، نہیں تو سیر تفریح کر کے آگے، صاف صاف بات ہے۔ تو مقصود ایک ہے، یہاں بہت اونچا مقصود ہے، اور اس کے لیے جتنی بڑی سے بڑی قربانی ہے بہت چھوٹی ہے، اور قربانی ضروری ہے۔ کسی نے کہا کسی بڑے کو اپنے کہ جی وہ بہت ڈر لگتا ہے موت کا، موت کے بعد کی زندگی کا، اور گھبراہٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حل بہت آسان ہے، دل تو وہاں لگتا ہے جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے، مال آگے بھیج دو دل وہاں لگنے لگے گا، کہ جب آدمی اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کرے گا تو آخرت کا شوق بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی آخرت کو دنیا پہ قربان کر رہا ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی واہ واہ، تو پھر کیسے اس کو آخرت میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں چھوٹیں گی، آنکھ بند ہوئی سب ختم، تو گھبراہٹ تو ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، اور اس محنت میں محنت ہے، یہ ایک محنت شروع کرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا ہر مسلمان بھائی اس پہ آ جائے کہ اس کے دل کی بات ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کرے گا عمل۔ اب یہ ایک بنیاد ہے، اور یہ کہ اصل آخرت کی زندگی ہے، یہاں کی جو تکلیفیں وہ بھی نہیں کچھ، اور یہاں کے مزے بھی کچھ نہیں، آخرت کے مزے مزے ہیں، آخرت کی تکلیفیں تکلیفیں ہیں۔ اب یہ بات آئی ہے دل میں، تو اب کرنا کیا ہے؟ ساری بات یہ جو دل میں بات آئی الحمدللہ، لیکن یہ اب اس کو سچا کر دکھائے گا یا جھوٹا کر دکھائے گا؟ سچا کر دکھائے گا اگر وہ کہے گا کہ اچھا اب مجھے جب یہ بات ہے کہ اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میری محنت کہاں ہونی چاہیے؟ اب اپنی محنت بدلے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں جیسے ہمارے حضرات مثال دیتے تھے کہ گاڑی جا رہی ہے مشرق کو اور 100 میل پہ جا رہی ہے، اچانک آدمی کو خیال ہے کہ مجھے تو مغرب میں جانا تھا، تو اگر فوراً اس نے گاڑی موڑی تو گاڑی الٹ جائے گی۔ پہلے تو اس کو احساس ہوگا میں غلط جا رہا ہوں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی رفتار تیز کرے گا، کہے گا یہ تو جتنا دور میں جا رہا ہوں، جتنا آگے جا رہا ہوں اتنا میں دور جا رہا ہوں منزل سے، آہستہ کرو گاڑی کو۔ پھر راستہ دیکھے گا کہ میں اتروں کیسے سڑک سے، پھر آہستہ آہستہ رفتار کم کر کے گھمائے گا اور پھر واپس اس طرف جائے گا اور اسی رفتار سے جائے گا۔ اب کام بنا۔ تو اول تو آدمی کو احساس ہو کہ میری زندگی بالکل غلط چل رہی ہے،
میری زندگی کی بنیاد مخلوق کا یقین بن گئی، اور چلے میں چل رہے پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ نکل تو آئے گھر سے، نکال تو آئے دکان سے، دکان نہیں نکلی اندر سے۔ ہمارے حضرات کبھی کوئی ترغیب دیتے ہیں کہ غریبوں میں کام کرو، جھونپڑیوں میں والوں پہ کام کرو، تو بڑی حکمتیں ہیں اس میں، لیکن ایک چیز جو صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی جھونپڑے والے سے بات کرتا ہے نا کہ بھائی اللہ کرتا ہے اور اعمال اصل ہے اور اصل آخرت ہے، اور بھائی نمازوں پہ محنت ضروری ہے۔ اب یہ میں تو جملے بولے، وہ تو ہر بات کہنے کی ہے تسلی سے، تو سمجھائے ساری بات اور کہا تو کیا خیال ہے بھائی نکلو نا پھر 4 مہینے کے لیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب تمہارے پاس تو انتظام ہے نا، تم نکلے گئے اللہ کے راستے میں، میرے پاس تو رات کی روٹی کا انتظام نہیں ہے، میں کیسے نکلوں؟ تو الحمدللہ ہمارے ساتھی صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں، کیسے خالی پیٹ خالی جیب ساری دنیا میں پھرے، اللہ تمہیں بھی پھرائے گا، بہت اچھی یہی بات کرنی چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے ایسی غلط بھی تو نہیں ہے۔ یہی سنتے ہیں بار بار کہ جی سالوں سے میں سوچ رہا تھا میں 7 ماہ لگاؤں، سال لگاؤں، 4 ماہ لگاؤں، کیا کروں انتظام نہیں تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا، پیسے یہاں سے آ گئی، چھٹی سے یہاں سے آ گئی، میرا اللہ بہت بڑا ہے، کیسے اس نے انتظام کیا، ہمیں 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے آ گیا۔ تو وہ جھونپڑی والے یہی تو کہہ رہے کہ تمہارا انتظام ہو گیا، میرا انتظام نہیں ہوا ہے، تم انتظام سے نکلے ہو، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ تو یہ جو سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے نکلا ہے، یہ انتظام پہ نکلا ہے، اللہ کے بھروسے پہ تھوڑی نکلا ہے، نہ نکلنے سے پھر بھی بہتر۔ لیکن جو مقصد تھا نکلنے کا اس سے ابھی بھی بہت دور ہے کہ اللہ کے بھروسے، اللہ سے ہونا سیکھنا ہے۔ تو اس چیز کو آدمی سمجھے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرے گا، چلو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ سارے انتظامات کرے گا۔ اور جب اللہ انتظام کرے گا تو وہ یہ کہیں گے اللہ نے انتظام کیا، اور ابھی بھی میں اسی وقت نکلوں گا جب اللہ چاہے گا۔ میں حضرات کہتے تھے کہ جس چیز کے ہونے کے بعد اطمینان ہوتا ہے نا دل کو، اب کام ہو گیا، اسی پہ یقین ہے کہ نفل پڑھی، دعا مانگی اور اب اطمینان ہو گیا کہ میں نے تو اللہ سے مانگی، اب اللہ کرے گا، اس کو تو یقین ہے اللہ پہ۔ دعا مانگی، پیسے آ گئے، اب اس کو اطمینان ہوا کہ چلو پیسے تو آگے نا، ٹکٹ کا انتظام ہو گیا، اس کو پیسوں پہ یقین ہے۔ پیسے سے ٹکٹ خریدی، اب اس کا اطمینان ہو کہ اب کام بنا، اس کو ٹکٹ پہ انتظام یقین ہے۔ بھائی وہ جو اللہ سے مانگا تھا وہ کہاں گیا؟ اصل تو وہ تھا۔ میرے بھائی دوستوں، یہ چیزیں یعنی ملامت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو رگڑنے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ایک عملی راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اس طرح زندگی گزارتے تھے کہ ان کی نظر پیسوں پہ نہیں ہوتی تھی، چیزوں پہ نہیں ہوتی تھی، ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قرضے کی وجہ سے ایک آدمی آ گیا کہ میں تمہیں غلام بنا لوں گا، پریشانی میں وہ رات کو کہہ رہے میں جا کے چھپ جاتا ہوں، اس حال میں مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلال اللہ نے تیرا انتظام کر دیا، قرضہ ادا کیا۔ اب اگلا سوال کہ بچ تو نہیں گیا؟ بچ تو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کل بھی تو ضرورت پڑے گی نا، اس کو رکھ لیں۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو مجھے اللہ کی ہے، جس اللہ نے بھیجا اس ضرورت میں وہی اللہ بھیجے گا اگلی ضرورت میں۔ کہ یہ چیزیں ان کے پاس بھی ہوتی تھی، لیکن ان چیزوں میں ان کا چلنا اور تھا، وہ چال دین ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جھاڑو لگاتے تھے بیت المال کو، ڈھیروں ڈھیر مال آ رہا ہے، سونا چاندی، روزانہ تقسیم۔ کسی نے کہہ دیا کہ امیر المومنین کچھ تھوڑا بہت بچا کے رکھا کریں، مسلمانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی لشکر بھیجنا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تمہاری زبان پہ یہ بات شیطان نے چلائی ہے،
اور رحمان میری زبان پہ یہ بات لا رہا ہے کہ جس نے آج انتظام کیا کل بھی وہی انتظام کرے گا. ابھی زندگی کا کہ نظام ہے، ایک طریقہ ہے. تو آدمی چلانے لگا ہے، 4 مہینے سال ساتھ پانی لگا ہے. اپنی زندگی کو اس ترتیب پہ لانے کی نیت کرے کہ میں نہیں خوش ہوں اس والی زندگی سے. الٹا کیا کہ یہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا. میرا 4 مہینے سے پہلے میرے پاس صرف ایک دکان تھی، اللہ نے اتنی برکت دی، اب 3 دکانیں ہو گئی. ایک ساتھی تھا، آتا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، بہت خوش پہنچا. کیا ہو گیا؟ تو جی آج میری دوسری دکان کی میں افتتاح کرا کے آیا. تو جو مولانا نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ پہلے تیری جو مقدر کی روزی تھی وہ ایک دکان پہ دے رہا تھا، اب 2 حصے میں تقسیم کر کے 2 دکان سے دے گا. مشغولیت بڑھ جائے گی اور تمہاری مقدر کی روزی نہیں بڑھے گی. سمجھنے کی بات ہے. تو امتحان ہے. برکت یہ ہے کہ میری ایک دکان تھی، اللہ نے فضل فرمائے وہ بھی چلی گئی، کام ٹھیک چل رہا ہے. مسئلہ ہے کہ کام ٹھیک چل رہا ہے تو دکان میں خامخواہ بیٹھو. ٹھیک ہے بنانی ہے، بیٹھے ضرور بیٹھے، لیکن ہمارا اللہ پر نظر کہ اللہ تعالیٰ اس دکان کے بغیر بھی مجھے پال سکتا ہے، اور دکان بڑھا کے بھی پال سکتا ہے، گھٹا کے بھی پال سکتا ہے، جس طرح چاہے. اور میرا کام اس دکان کو سنبھالنا نہیں ہے، میرا کام اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے. بھائی یہ کام ہے میرا. تو میرے بھائی دوستوں، مذاکرے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن وہ مذاکرے آگے کیا کرنا ہے مسئلہ اس کا ہے. اور اس کے لیے راستہ اللہ نے فضل فرمایا، اتنا آسان، اتنا واضح. بس یہ کہ چلنا شروع کرے آدمی. اور چلنے کا پہلا قدم کیا ہے کہ نیت تو ہو. ہمارے حضرات نے رمضان شریف کے بارے میں کہا، لیکن اسی کام کے بارے میں بھی یہی والی بات ہے کہ اللہ نے رمضان تو دیا ہے تقوی کے لیے، تقوی حاصل ہو. لیکن روزہ نہیں رکھو گے تو تقوی تو نہیں ملے گا نا. روزہ رکھا، نمازیں نہیں پڑھی تب بھی تقوی نہیں ملے گا. روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، لیکن نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، کبھی غیبت، کبھی یہ کبھی وہ، تب بھی تقوی نہیں ملے گا. روزہ رکھا، سارے کرنے کے کام کیے، سارے نہ کرنے کے کاموں سے بچے، تو فرمانے لگے کہ اس کو بھی تقوی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے بھی نیت 30 دن کی ہوئی ہے. 30 دن تک میں اس طرح چلوں گا، تو اس پہ تقوی نہیں ملے گا. رمضان کے ذریعے تقوی اس کو ملے گا جو رمضان میں داخل ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، یہ میں 29-30 دن ایسے گزاروں گا کہ یہ نمونہ ہوگا اللہ، کہ مجھے ساری زندگی اسی طرح کرنا ہے. 29-30 دن میں تجھے کر کے دکھاؤں گا، تو پسند فرما لے، قبول فرما. وہ جیسے یہ جوتے بناتے ہیں چمڑوں سے، لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں، عام طور سے غریب ہوتے ہیں. بڑا شاندار جوتا بناتا تھا، تو اب ایک جوڑا اس نے بنایا اور پورا جتنا اس کا فن ہے نا اس جوڑے میں انڈیل دیا. شاندار جوتا. اور کیوں بنایا؟ کہ سیٹھ صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان کو دکھاؤں گا کہ دیکھیے یہ جوتے میں نے بنائے، آپ ذرا میرے چمڑے کا میرے لیے انتظام کر دیں، میں 5000 ایسے بنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک پہ ساری محنت ہے، لیکن مقصود وہ ایک ہے ہی نہیں، مقصود 5000 ہے. تو جو رمضان میں اس لیے داخل ہوگا کہ اللہ یہ 30 دن میں ایسے شاندار گزاروں گا کہ اللہ تو پسند فرما لے، تو میں باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں، اس کو تقویٰ مل جائے گا اگر اللہ نے قبول فرمایا. تو میرے بھائی دوستوں، تبلیغ کے کام میں اگر ہم اس لیے لگ رہے ہیں کہ چلہ لگا لیں گے، 4 مہینے لگا لیں گے، 7واں سال لگا لیں گے، تو سال لگ جائے گا، 7 ماہ لگ جائے گا، چلہ 4 ماہ لگ جائے گا. لیکن وہ جو یہ کام جس مقصد کے لیے ہے وہ تو اس کو نصیب ہوگا کہ جو اس نیت سے داخل ہو، اپنی گزشتہ زندگی سے بیزار ہو کے داخل ہو. کہ ماشاءاللہ مسجد میں امیر صاحب بھی ہے اور گشتوں میں بھی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے، اور جماعت دو تو سارے خوش جاتے ہیں، خوش آتے ہیں، وصولی بھی کر لیتا ہے.
تو اگر ایک آدمی اس پہ مطمئن آتا ہے اور یہاں آتا ہے کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے میں انشاءاللہ 40 دن کے لیے کوئی جماعت دے دیجیے انشاءاللہ میں سنبھال لوں گا، تو یہ چلہ لگا لے گا لیکن اس کو اس کام سے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. وہ تو اس سب سے پریشان ہو کے یہاں ہے کہ میں بیان بھی اچھا کر لیتا ہوں، جماعت بھی چلا لیتا ہوں، وصولی بھی کر لیتا ہوں، لیکن ابھی تک جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو دکان کا خیال آ رہا ہوتا ہے. ابھی تک میرا چلہ اس وقت لگتا ہے جب پیسے ہوں، چھٹی ہو، اور ذرا ایسے چھٹی کا مسئلہ بنا، پیسے کا مسئلہ بنا تو دل گھبرانے لگتا ہے. یہ بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں. میں 40 دن کے لیے آیا ہوں، اللہ کرے میں اللہ کی بات کروں گا، اعمال کی بات کروں گا، پھر اللہ والے اعمال میں لگوں گا، پھر نہیں بنے گا کام تو دعائیں مانگوں گا اور پھر کوشش کروں گا. میں تو 40 دن کے اندر اللہ کرے میری زندگی بدل جائے، یہ جو کھوکھلا کام چل رہا ہے اس میں جان پڑ جائے، میں تو اس لیے آیا ہوں. اس کو چلے سے فائدہ ہوگا کہ جو اول اپنی زندگی پہ مطمئن نہیں ہے، اپنے یقین پہ اس کو اطمینان نہیں ہے، اپنی نماز پہ اطمینان نہیں ہے، اپنے ذکر سے پریشان ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں، دماغ کا ہے دل کا ہے. میرے بھائی دوستو الحمدللہ شکر تو ضروری ہے. کسی کو اللہ نے چلہ نصیب فرما دیا، کسی کو چارما نصیب فرما دیا، کوئی ماشاءاللہ یہاں شب جمعہ میں شرکت کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے بہت اچھا، شکر تو ضروری ہے. لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں ہمارا حال ایسا ہے جیسے ایک پہاڑی کے سامنے کھڑے کچھ لوگ ہیں، کوئی 10 انچ اوپر چڑھ گیا، کوئی 1 فٹ اوپر چڑھ گیا، کوئی 2 فٹ اوپر پہنچا ہوا ہے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے. پہاڑی تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہم بول رہے ہیں یہ ہمارے دلوں میں اترے پھر اس کی بنیاد پہ ہماری زندگیاں قائم ہوں، وہ زندگیاں بولتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی اور انفرادی طور پہ سب ایسے بن گئے کہ ان کی نظر اللہ پہ جم گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، گھسیٹو مارو تنگ کرو، اور ان کی جمی بھی ایسی ہے کہ زبان پہ بھی اللہ احد 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 احد، اس کے علاوہ ہے نہیں کچھ، کر لو جو کرنا ہے. نظر جم گئی اللہ تعالیٰ نے. اب وہ انفرادی طور پہ جمی، اب مدینہ منورہ میں یہی لوگ آئے اور اب سارا مجمع ایسا تیار ہوا کہ جو اس چیز کو سمجھتا تھا کہ اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، ہمیں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں نا مخلوق کا تاثر، کہ ہم اثر کیوں لیں اس چیز سے جس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک تلوار لیے دشمن کھڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آرام فرما رہے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ کو کون بچا سکتا ہے. آنکھ کھلی ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے تلوار لیے، یہ سوال پوچھ رہا ہے اور انتہائی اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ بچائے گا اور کون بچائے گا، کہ تمہاری تلوار ہے کیا چیز. ذرا سا اثر نہیں لیا اس بات کا کہ وہ دیکھو دشمن آ گیا، اس کو تو تلوار ہے، کچھ نہیں. جب اللہ ساتھ ہے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اگر وہ میری موت چاہتا ہے تو اس کے اس تلوار کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو یہ تلوار کچھ بگاڑ نہیں سکتی. میں تو اللہ کو مخلوق کا تاثر دل سے نکل گیا. اب یہ چلنے میں سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائی دوستوں، اور طریقہ بہت آسان ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کی، کہ اللہ کی بولنا ہے، اللہ کی سننا ہے، اللہ کو سوچنا ہے، اسی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا ہے کہ سب کچھ نہیں، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے فیصلے چل رہے ہیں. اعمال کہ چیزوں کا شوق دل میں آ گیا تو اعمال میں ایسا لگیں اور اس کے فضائل ایسے سنیں اور سنائیں کہ دل میں اعمال کا شوق ایسا ہو جائے جیسے لوگوں کو آج کل کاروں کا شوق ہے، زمینوں کا شوق ہے، کہ میری نماز ایسی بن جائے. ایک تیر لگی نکال دیا، دوسری تیر لگی نکال دیا، تیسری تیر لگی نکال دیا. کیا کہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے کہ سورہ ختم کروں گا تو رکوع کروں گا، ورنہ چھوڑو اس چیز کو، مر جاؤ کوئی بات. اب یہ بھی شوق ہے، اور یہ بھی شوق ہے جو آج کل عام ہو گئے کہ جن میں واقعی لوگ موت تک پہنچ جاتے ہیں اسی دنیاوی شوقوں میں. تو یہ شوق مجھے کون سا شوق چاہیے؟ مجھے تو یہ والا شوق پیدا کرنا. اس کے لیے فضائل کے حلقے ہیں، اس کے لیے اپنی ذات سے کھڑے ہو کے کوشش کرنی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے، اور آخرت کی فکر
3 چیزیں ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو پہلے نمبر کی دعوت ہے نا، ایک آدمی کو سمجھانا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق خود کچھ نہیں کر سکتی، بے بس ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور اعمال قیمتی ہیں، اعمال اس لائق ہیں کہ ہم ان کے لیے ان میں محنت کریں۔ یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، یہ جو چیزیں بنائی ہیں، ان کی نہ قیمت ہے نہ ان میں کوئی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے استعمال فرماتا ہے۔ کہ اگر ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، یہ قیمت ہے اس کی۔ قیمتی تو نماز ہے، دعا ہے، دعوت ہے، خدمت ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ اب اس چیز کو دل میں مجھے بٹھانا ہے کہ میرے دل میں واقعی سونے کا ڈھیر، مٹی کا ڈھیر برابر ہو جائے، لیکن میں کسی کو رکوع کرتے دیکھوں، سجدہ کرتے دیکھوں تو میرا دل جائے کہ دیکھو یہ کہاں پہنچ گیا، اس نے اپنا سر رحمان کے دونوں قدموں کے بیچ میں رکھ دیا۔ واہ واہ، فیصلے یہاں ہوں گے۔ اب یہ اپنا ذہن بنے گا تو دین بنے گا، دین بنے گا، پھر دنیا بھی دین بن جائے گی۔ لیکن پہلے دین تو دین بنے، نمازیں تو دین بنے۔ اور تیسری چیز کہ آخرت کی فکر، جتنی فکر آج اس بات کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کا انتظام نہ ہو، سر پہ چھت نہ ہو، مختلف فکریں ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن جس کو آخرت کی بھوک کی فکر لگ گئی تو اس کو اس دنیا کی بھوک پریشان کرے گی، برداشت کر لے گا، کوئی بات نہیں۔ آخرت کی فکر۔ اب میرے بھائی دوستوں، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں اس میں تو باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایک آدمی اس نیت سے نکلے گا کہ مجھے اپنا ماحول بدلنا ہے، جو نکلا ہوا ہے وہ اس طرح چلے کہ مجھے وہ والی باتیں اب نہیں سننی ہیں اور نہیں کرنی اور نہیں سوچنی، مجھے تو آخرت کی سوچنی ہے، اعمال کی سوچنی ہے، اللہ سے ہونے کی سوچنی ہے، بس اسی نظر سے دنیا کو دیکھنا ہے، اسی کو بولوں گا، اسی کو سنوں گا، اور پھر غلطیاں ہوں گی، اور جہاں غلطی ہوئی وہاں اول تو غلطی کا احساس، یہ میں نے کیا کہہ دیا، جماعت نہیں نکلی کیوں؟ کیونکہ بجائی کا موسم تھا، انا للہ و انا، بجائی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کے کرنا کو کمزور پڑ جاتا ہے، کیا کہہ دیا میں نے؟ بجائی میں بھی اللہ نکالتا ہے، کٹائی میں بھی لگاتا ہے، گرمی میں بھی نکالتا ہے، سردی میں بھی نکال سکتا ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ میرا کوئی عمل کمزور پڑ گیا، اب غلطی تو ہوئی تو کم سے کم احساس ہوا، اور پھر استغفار ہوا، اور پھر اس بنیاد پہ اب چلنے کی کوشش کی۔ جب اللہ کرتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، تو بتاؤ کون سا عمل ہم سے رہ گیا؟ اب یہ کرے گا، بار بار کرے گا، عملی طور پہ آہستہ آہستہ کر کے اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے دل میں اترا دے گا۔ لیکن مانگنے والا تو ہو۔ اگر خالی چلا لگا رہا ہے تو وہ تو چلا مانگ رہا ہے، یقین نہیں مانگ رہا، نماز نہیں مانگ رہا۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہمیں اس بات کو ہم سب کی ضرورت ہے، کلمہ یقین کو سمجھے کہ کتنی بڑی چیز ہے، اور پھر کتنی کمزوری ہے ہماری۔ اطمینان تو مار دیتا ہے آدمی کو کہ کہاں تک پہنچا یقین کا معاملہ، کہاں تک پہنچا نماز کا معاملہ، اور اب چلو اس کو ٹھیک کریں۔ ٹھیک کرنے میں لگے گا، 4 مہینے بھی لگیں گے، اس میں بھی لگا رہے گا، واپس آئے گا پھر بھی اسی کی پریشانی ہوگی، اور جب دیکھے گا کہ یقین میں کمی آ رہی ہے، نماز میں بگاڑ آ رہا ہے، پھر نکل پڑو، پھر تازہ دم ہو کے واپس آؤ۔ کرنا تو یہی ہے کہ واپس آ کے بھی اسی طرح کام کرتے رہے جیسے خروج میں کرتے تھے، کیونکہ جو اللہ خروج میں وہ اللہ گھر پہ ہے۔ لیکن ماحول بدلنے سے پہلے جب تک وہ ماحول نہ بدلے نکلنا پڑے گا، کہ نکلتے رہو یہاں تک کہ جب واپس آئے تو یہ جو واپس آنے والا ماحول ہے نا، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، مسجد کی جماعتوں کے ذریعے سے یہاں کا ماحول بنے، اور وہ خروج والا ماحول یہاں آہستہ آہستہ کر کے منتقل ہو، گھر گھر یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمارے کام اللہ کی مدد سے بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، ایک پورا نظام ہے، جب یہاں تک پہنچیں گے کہ یہ جو خروج میں نکل کے باتیں ہوتی ہیں یہ دلوں میں اتری، اور پھر یہی باتیں گھروں میں منتقل ہوں، اور پوری بستیاں تیار ہوں گی جہاں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام تو اللہ بناتا ہے، اعمال بناتا ہے۔ تو وہ مدینہ منورہ کی یہی والی شکل تھی، ایک بستی تھی ایسے لوگوں کی جو سمجھتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
وہ کرتا ہے اعمال پہ. اور یہ جو لوگ پریشان پھر رہے ہیں موت سے پہلے کے مسائل کے، تو ان کو تو موت کے بعد کے مسائل کا سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دے دی ہے، نماز ٹھیک کر لو، آخرت بھی سنبھل جائے گی، اعمال بھی اللہ نصیب، دروازہ ہے سارے اعمال کا. اور اللہ رب العزت سے ہونا ہے تو اسی کے سامنے کھڑے ہو کے اسے کرواؤ. ایسے بن گئے تھے کہ جو مسئلہ ہوتا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. ایک بستی تھی پوری ایسی، اور انہوں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اب یہ والی جو زندگی جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، یہی زندگی ساری دنیا والوں کو چاہیے. ہمیں ایک ایک آدمی تک پہنچنا ہے، اس کو اس زندگی کا شوق دلا کے اور اس زندگی کے لیے اس کو قبول کروانا ہے. تو وہ ایک بستی، غریب لوگ تھے، ان پڑھ تھے، کپڑے بھی کم تھے، کوئی ایسی صلاحیت استعداد وہ اللہ نے دی. بغیر ان ساری چیزوں کے جس کے لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے، اس کے بغیر اللہ نے ان کے ذریعے ساری دنیا میں دین پھیلایا. اور اب 1500 سال ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا میں دین کی جو شکل ہے، وہ جو ایک دھکا لگایا انہوں نے، اس کی وجہ سے جو جتنا بچ گیا وہ ہے. اب اللہ نے فضل فرمایا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس آخری حصے پر امت کی ایک رحمت کی نظر فرمائی. وہی کام دوبارہ سامنے تو لے آیا، سامنے آ گیا کام. اب کون اٹھ کے اس کو کرے گا کہ اپنی ذات بھی بنے، پھر لوگوں کو اس اور اپنی ذات بننے میں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، بلانا ہے. اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ واپس جا کے بھی پھر اسی بنیاد پہ چلیں گے اپنے محلوں میں، اور وہاں جماعتیں بنائیں گے کہ جو اسی چیز کو چلانے والی ہوں. اپنے سارے محلے کو ہمیں ساری دنیا میں پھرانا ہے. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کریں، کیسے کریں اس کو. یہ کام وہ پہلا خروج سے لے کے وہ آخری جو مسجد مدینہ منورہ ماحول ہے جڑا ہوا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچنا ہے. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملے کہ فلاں ملک سے 500 آدمی مسلمان ہو کے آئے، تو میں کہوں کہ ایسا کرو کہ 20 آدمی حیدرآباد کی فلاں مسجد میں بھیج دو اور 40 آدمی وہ ملتان کی فلاں مسجد میں بھیج دو. اس بیان کو اور ایسے کر کے تک پہنچانے کے تقسیم لیے کر دو. ہمارے ساتھ معاون، اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ ساتھی آئیں گے اس مسجد میں تو وہ مسجد والے اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ لگ جائیں گے. ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ اس میں یہ جتنا کچھ تبلیغ دین کی تبلیغ جو کچھ آتی ہے ان کو ان میں منتقل کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، اکرام کریں گے. اور پھر نہ آئے رائے وہیں سے واپس چل گئے، کام کو لے کے جائیں، وہاں کام کرنے والے بنے. میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا ماحول بنے. تو اس طرف جا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. ایک رائے تھا 20 ہو گیا، لیکن آگے جانا ہے کہ رائے نہیں، ہر مسجد رائے ہے. ہر مسجد میں وہی فکر چل رہی ہو جو یہاں کتنے سال پہلے چلی تھی کہ کھانے کو نہیں ہے، 2 جھوپڑیاں ہیں اور ساری دنیا میں سارا دین پھیلانا ہے. تو ہر بستی ہماری، ہم جو جہاں جہاں سے آئے ہیں، میری مسجد یہاں تک پہنچی. اس کے لیے لوگوں کو نکالنا ہے، چلا لگانے کے لیے نہیں، 4 مہینے کے نہیں. پھر یہ والا قصہ کہ جی گرم جگہ بھیجو، ٹھنڈی جگہ بھیجو، یہ سب ختم. کہ ہم تو وہ والی بستی بنانے کے لیے یہ پہلا قدم ہے کہ ہماری بستی ایسی بنے، ساری دنیا کے لوگ یہاں آئیں، دین سیکھیں، دین کی محنت سیکھیں، اور پھر ساری دنیا میں جائیں، دین سیکھیں، دین کی محنت سکھائیں. ہماری تو یہ کرنا ہے ہم اپنی بستی کو. اس کے لیے تھوڑی بہت قربانی ہوگی نہیں ہوگی، اچھی خاصی ہوگی. یہ جتنی تبلیغ ہو رہی ہے اللہ کا شکر بار بار ادا کیا جائے. لیکن ہمارے حضرات کہتے تھے کہ یہ جو تبلیغ ہوتی ہے جس میں میرے نظام کو چوٹ نہ پڑے، تو لاکھوں کرنے والے بن جائیں، نظام نہیں بدلے گا. جو باطل کا نظام ہے نا، یہ نہیں ٹوٹے گا. باطل کا نظام اس وقت ٹوٹے گا جب ہم خود اپنے نظاموں کو توڑ کے اس کام کے نظام کو لینے کی خاطر نکلیں گے اللہ کے راستے میں کہ میرا نظام کیا نظام ہے، میں تو اللہ والا نظام اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اچھا مجمع ہمارا ساتھیوں کا ہے جو کہ وقت لگا رہا ہے. تو اس کو پہلا قدم ہی سمجھیں کہ میرا وقت اس لیے لگے کہ میرا یقین بنے میری نماز میں. اور بہت سے ساتھی آئے ہیں شب جمعہ کے لیے، تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ زندگیوں کے بدلنے کا ہے، اور وہ باتوں سے دل میں جذبہ تو بنتا ہے
لیکن زندگیاں تو بدلتی ہیں قدم اٹھانے سے. تو بہت سے ساتھی ہوتے ہیں بار بار آتے ہیں, بیانات بھی سنے, اوقات بھی سے روزے بھی لگے, عشرے بھی لگے, شاید چلہ بھی لگ گیا, لیکن 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے اور کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. تو اگر اب ارادہ بن رہا ہے تو اپنی جیب کو نہ دیکھیں, اپنی ترتیبوں کو نہ دیکھیں, اللہ رب العزت کی قدرت کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ اب میرا 4 مہینے کا ارادہ بن گیا ہے, انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے اب میں باقی چیزوں کو دیکھوں گا. کون تھا یہ؟ بہت سے ساتھی آئے یہاں سے روزے کے لیے اور 4 مہینے میں چل رہے ہیں, اور ساتھی بتائیں کہ جو ابھی تک یہاں 4 مہینے کا ارادہ بھی نہیں بنا تھا, ہاں لگائیں گے انشاءاللہ لگائیں گے, وہ والا ارادہ نہیں کہ چلو شروع کرو, وہ والا ارادہ. تو ایسے ساتھی جنہوں نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے اور اب دل میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے 4 مہینے لگا کے واپس جاتے ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. ابھی تک نیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے کہ ابھی تک ارادہ بھی نہیں تھا لیکن اب ارادہ ہوا. انشاءاللہ یہ جو قدم اٹھتا ہے نا, اللہ رب العزت ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ ریل کی پٹری کو دیکھو کھڑے کھڑے لگتا ہے آگے جڑی ہوئی ہے, چلنا شروع ہو کھلتی چلی جائے گی. اور ساتھی ہیں ایسے 4 مہینے نہیں لگا اور ابھی تک ارادہ بھی نہیں تھا, وہ کھڑے ہوتے جائے ماشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. نام لکھنے چاہیے جب اتنے تھوڑے تشریف رکھیں. اگلا قدم, اگلی بات یہ ہے کہ جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے, 1-2 سال کام مقام پہ کر لیا, بہت سے ساتھیوں نے سالانہ 4 مہینے کی نیت کر لی ہے, تو سالانہ 4 مہینے کی بھی نیتیں انشاءاللہ ساتھیوں کی ہوں. اور نیتیں کیا شروع کرنے کا کریں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کون تیار ہے سالانہ 4 مہینے کے لیے؟ ماشاءاللہ سارا مجموعی تیار ہے, اللہ قبول فرما لے. اور بھئی یہ ملکوں کی جماعتیں سال 7 ماہ کی ساری دنیا میں ضرورت تو ہے, لیکن یہ اپنے علاقوں میں بنتی ہے. تو انشاءاللہ نیت ہو کہ واپس جا کے سال 7 ماہ کی جماعتیں بھی بنائیں گے. رائیونڈ والے جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ تو ابھی یہاں اس تقاضے کو چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں ہیں. باقی لوگوں کو تو واپس جا کے جماعتیں بنائیں. اسی طرح درون سال کی جو جماعت ہوتی ہے اس میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ تبلیغ کے پتہ نہیں کسی تقاضے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بہت زبردست فائدہ ہے. تو اس کی بھی نیت ہو. جو باہر والے ساتھی ہیں کبھی واپس جا کے انشاءاللہ سال کی جماعتیں لے کے آئیں گے, کریں گے نا انشاءاللہ. اور رائیونڈ والے ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھیں گے تو اپنے ستون پہ, تو بھائی یہاں بھی سال کی جماعتیں آپ حضرات پیش کر سکتے ہیں, صبح مشورے میں آ سکتے ہیں. تو سال کی جماعتیں بھی بنائیں. اور بھائی یہ ساری محنت ایسا نہیں ہے کہ 40 دن کر کے چھٹی, بلکہ 40 دن کیوں کیا تاکہ اب ان مسجدوں میں کام کو کرنا ہے اور اپنی ساری بستی والوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. نیت ہے نا سب کی انشاءاللہ. یہ رائیونڈ والے ساتھی وہ کون سے ستون ہوتا ہے بھائی؟ ادھر بیٹھتے ہیں 22 نمبر ستون. 22 نمبر ستون پہ ساتھی جمع جائے رائیونڈ والے, اور باقی ساتھی نماز کی تیاری کر لیں. رائیونڈ والے اپنا نظام بناتے ہیں اس وقت. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.